محترم دوستوں، بزرگوں، بچوں، نوجوان ساتھیوں، اسلام کی پردہ نشین خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور بھی خوش رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ماہ محرم آنے والا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ تعزیہ بنانا سٹارٹ کر دیا ہے۔ بڑی بڑی زیارتیں بنائی جا رہی ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سمجھنے والے سمجھ بھی گئے ہوں گے میں کس جگہ کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ مجھے سنتے ہوں گے تو۔ ہاں، لہٰذا علماء بیان فرماتے ہیں، بارہا علماء بیان فرماتے ہیں کہ مروجہ تعزیہ داری حرام ہے، مروجہ تعزیہ داری حرام ہے۔ اس پر میں نے ایک پچھلی سال محرم پر ایک ویڈیو شوٹ کی تھی، سوال جواب کی، جو بچے چھوٹے چھوٹے بچے تعزیہ بنا رہے تھے۔ میں وہاں پہنچا، میں نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیا بنا رہے ہیں؟ انہوں نے مجھے جواب دیا کہ بھائی ہمارے بڑے بناتے چلے آئے، ہمارے بھائی جان بناتے ہیں تب ہم بنا رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہے یہ؟ بولے تعزیہ ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے اس کا؟ نہیں بتا پایا۔ میں نے کہا امام حسین کون ہے، ان کے والد کا کیا نام ہے، امام حسین کے والد کا نام کیا ہے، امام حسین کے دادا کا کیا نام ہے، نانا کا کیا نام ہے، کس کے نواز ہیں؟ کچھ نہیں پتا، لیکن تعزیہ پتا تھا ان کو کہ تعزیہ بناتے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں نے اس پر نگیٹو کمنٹ کی میرے پاس، بلکہ فون تک آئے میرے پاس، خاص کر بہرائچ سے ایک بندے نے کال کی مجھے، اور وہ بڑا برا بھلا اس نے مجھ سے کہا، بڑی بدتمیزی سے پیش آئے وہ بھائی صاحب، بڑی بدتمیزی سے۔ اچھا، میں یہ اب عرض کرنا چاہتا ہوں چند باتیں ماہ محرم کے تعلق سے، تعزیہ داری کے تعلق سے میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی بات بھی مانتا ہے، جب کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی بات کو بھی مانتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میری بات مانو آپ یا مجھ سے محبت کرو، وہ تو اللہ بہتر جانے کون کس سے محبت کرتا ہے۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں آپ لوگ میری بات کو سنتے ہیں، میری ویڈیو روزانہ دیکھتے ہیں، محبت ہے آپ کو مجھ سے، تبھی آپ میری ویڈیو پر حاضر ہوتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں مفتی سلمان اظہری صاحب کے تعلق سے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کو جب اریسٹ کیا گیا تو اس سے یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے کتنے چاہنے والے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں ان سے، کتنے ان کے لیے ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ میں خوب سمجھتا ہوں، بہت چاہنے والے ہیں مفتی صاحب کے، اللہ سلامت رکھے، اللہ پاک ان کو جلد سے جلد رہائی عطا فرمائے، باعزت رہائی عطا فرمائے۔ لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں مفتی سلمان اظہری صاحب کے چاہنے والے ہیں آپ لوگ، تو ان کی بات بھی مانیں گے مجھے امید ہے۔ ایک تعزیہ کو لے کر کے ایک ویڈیو میری نظر کے سامنے آئی ہے، میں نے سوچا آج میں اس پر ریئیکشن دیتا ہوں۔ میں خود دیکھ رہا تھا، میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں تعزیہ داری کرنا کیسا ہے، تعزیہ رکھنا کیسا ہے، تعزیہ گھمانا کیسا ہے، گلیوں میں گھمانا کیسا ہے، ڈھول تاشے بجانا کیا ہے معاملہ تعزیہ داری کا، اس کے تعلق سے، تعزیہ کے تعلق سے چھوٹا سا بیان ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کا۔ میں چاہتا ہوں اس کو ایک بار آپ ضرور دیکھ لیں۔ تھوڑی اسپیڈ میں نے اس کی بڑھا دی، اس ویڈیو کی، مفتی سلمان اظہری صاحب کا جو بیان ہے اس کی میں نے اسپیڈ بڑھا دی، کیونکہ آدمی کے پاس وقت نہیں ہے، تھوڑا جلدی سن لے گا۔ ٹھیک ہے، میں شروع کرتا ہوں، آپ لوگ بیان سنیں، بہت دلچسپ واقعہ ہے، واقعہ بھی ہے اس میں، جی ہاں سنیں ذرا۔ آپ کو معلوم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی، انہوں نے پوچھا کہ حضور ہمیں کچھ حکم دے دیں، ہم باہر سے آتے ہیں، بیچ میں ہمارے اور آپ کے ایک دوسرا دشمن قبیلہ ہے، ہم آ نہیں سکتے ہر بار، بس وہ 4 مہینے ہیں جس میں جنگ حرام ہے، اس میں ہم آتے ہیں آپ کے پاس۔ تو حضور نے ان کو حکم دیا 4 چیزوں کا، نماز کا، روزے کا، مال غنیمت کا، اور جہاد فی سبیل اللہ کا، اور ایک حدیث میں حج کا۔ اور پھر فرمایا میں 4 چیزوں سے تمہیں روکتا ہوں، 4 چیزیں کبھی مت کرنا۔ وہ 4 چیزیں کیا تھی؟ نقیر، دبا، حنتم، مزیفت، یہ چیزیں 4 پیالوں کے نام حضور نے گنائے۔ کدو کو کاٹ کر کے بیچ میں سے گول ہوتا ہے، اندر کا مغز نکالیں تو کھٹوری بن جاتا ہے، اس کو سکھا کر کے عرب والے اس میں شراب ڈال کے پیتے تھے۔ لکڑی کا گلاس بناتے تھے، لکڑی گول کاٹ کر کے بیچ میں سے اس کا سب نکال کے گلاس بن جاتا، اس میں شراب رکھتے تھے۔ یعنی بالکل وہ لوگ اوریجنل چیزیں، نیچرل چیزیں شراب کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ 4 قسم کے پیالے ہیں جن کا تذکرہ میں نے ابھی کہا۔ حضور نے فرمایا یہ ختم کر دو، یہ پیالہ، لکڑی کا پیالہ، کدو سے بنایا ہوا پیالہ، وہ کلنگر سے بنایا ہوا پیالہ، یہ ختم کر دو۔ شراب کی بات نہیں ہے اس میں، پیالے ختم کرو، پیالے توڑو۔ گئے انہوں نے پیالے توڑ دیے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں شراب تو چھوڑنا ہی تھا انہیں، لیکن وہ پیالے نہیں رکھنا ہے جس میں شراب پیتے تھے۔ جی، وجہ یہ ہے کہ جب جب پیالہ دیکھیں گے وہ شراب یاد آئے گی۔ جی جی جی، اس میں ایسا پیتے تھے ہم۔ یہ اسلام ہے جو جڑ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس بچڑے کو تو ختم کیا گیا، مار دیا گیا، لیکن حکم آیا کہ اس کا تصور بھی نہ آئے۔ ان کے دلوں میں وہ رچ بس گیا تھا بچڑا،
جب دیکھو وہ بچڑے کا ہی تذکرہ کرتے تھے. اب اس طرح کے جو گمراہیاں آج تک لوگوں کے دلوں میں ہیں انہیں ختم کریں. تو گمراہی کی یادیں نکالنا یہ بہت اہم کام ہے. جی بے شک. مثال کے طور پر برسوں پہلے آپ کوئی غلط کام کر رہے تھے, اب چھوڑ کر کے توبہ کر کے آ چکے ہیں, تو اب یہاں سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کا دماغ میں خیال بھی نہ آئے. اس کے لیے ٹائم لگتا ہے, تو جب تک وہ پورا نہیں نکالو گے آپ ایمان کے کمال کے درجے کو نہیں پہنچو. پہلے کچھ لوگ کچھ عمل کرتے تھے جو ناجائز و حرام تھا گھروں میں, ہم نے تنبیہ کی, تلقین کی کہ یہ ناجائز ہے, حرام ہے, نہ کریں. چھوڑ تو دیا انہوں نے, لیکن جب جب وہ اوکیشن آتے ہیں تب تب پھر سے ان کی یاد آتی ہے. اب اس کی مثال آپ کو میں بتاؤں. شروع کی بات ہے کہ محرم کے زمانے میں پنجے اٹھا کر کے ناچنے کی عادت اکثر لوگوں کو تھی, اب بھی بہت سارے لوگ. ایک طرح سے اس میں عبادت کا تصور نہیں تھا لوگوں کو, بس یہ کہ انٹرٹینمنٹ کرنا ہے, کیونکہ عبادت اس طرح سے روڈ اور گلیوں میں ناچ کر کے تو ہوتی نہیں. نہ وہ امام حسین کو راضی کرنے کا مسئلہ ہے, نہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنے کا مسئلہ ہے. اگر اتنا ہی عبادت کا شوق ہوتا تو مسجدوں میں پنجے لے کر بیٹھ جاتے ہیں, قرآن پاک پڑھتے ہیں. سب کو معلوم ہے کہ سب سے افضل جگہ یہ ہے. وہ انٹرٹینمنٹ کرتے تھے. اب ہوا یہ کہ ہم نے کہا کہ یہ بے حرمتی ہو رہی ہے, مولا حسین کے نام پر بے حرمتی ہو رہی ہے. اصل بات پنجہ تو آج تک امام حسین کا ملا نہیں, پنجہ ملا نہیں. حضرت عباس علمبردار کے پنجے کٹے تھے یہ سنا ہے, روایات بھی, لیکن اس کی شبیہ, اس سے ملتی جلتی تصویر کچھ ملی نہیں. اب رہی بات تعزیہ کا مسئلہ. تعزیہ جو ہے اس کا مسئلہ مختلف ہی ہے, اتنا میں بتاؤں گا, کنفیوز نہیں ہونا. تعزیہ کو شرائط کے ساتھ اگر بٹھایا جائے تو جائز ہے, لیکن وہ شرائط پورے کرتے نہیں لوگ. اور ہم نے اگر اتنا ہی شوشہ کھول دیا تو بڑے بڑے دروازے لوگ کھول دیں گے. بات صرف اتنی تھی تعزیہ کی, امام حسین کا جو روزہ ہے اس روزے کی شکل کی کوئی چیز بنا کر کے آپ نے رکھ دیا, تو کسی بھی بزرگ کے روزے کی شکل بنا کر کے رکھنا مستحسن ہے, کوئی حرام کام نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے. جیسے ہم گنبد خضرا بناتے ہیں, خانہ کعبہ بناتے ہیں, ہوتا ہے گنبد خضرا جہاں ہوگا ہم تعظیم کے ساتھ دیکھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ اگر ایسے معاملات ہوں کہ اس کو لے کر کے سڑکوں پہ ہم گھومیں گے, ناچیں گے, اور پھر اس پر چڑھاوے کریں گے, پھر اس کے ساتھ اپنے اپنے عقیدے جوڑ لیں گے, تو یہاں سے شیطان پھر گمراہ کرنا شروع کرتا ہے. خیر یہ بات الگ ہے تعزیہ کا. رہی بات پنجے کا, لیکن اس چیز کے مخالف ہیں, پنجے کی جو لاجک ہے وہ نہیں سمجھ میں آئی, اتنا بھی ہضم نہیں ہوگا. مجھے کوئی سمجھا دے. میں نے اس سے قبل بھی بہت پہلے ہی کہا تھا, میں خود اٹھاؤں گا. پنجے کی کیا خصوصیت ہے؟ اگر امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا نشان لے کر کے کوئی اٹھا کر گھومتا ہے, میں تو کہوں گا ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو, اس سے بہتر ہے کہ مولا حسین کا قدم اٹھا کر کے گھومیں, کیونکہ ہمارے لیے ان کے قدم تک پہنچنا بھی بہت دور کی بات ہے. قدم اٹھا کر کے کوئی گھومتا ہوا نہیں دکھا مجھے, کوئی تلوار اٹھا کر کے دکھا. تو اس میں ہاتھ کی کیا خصوصیت ہے یہ تو مجھے لاجک اب تک نہیں معلوم. بہرحال ایک ٹاپک الگ ہے. اس کے اندر جو خرافات آ رہی تھیں, اس کے ساتھ عورتوں مردوں کا ساتھ ملنا, گانے باجے ڈھول تاشے اور طرح طرح کے اس میں خرافات لے کر کے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا تھا. شروع کس لیے ہوا ہوگا معلوم نہیں, پہنچا کس کام کے لیے بہت دور چلا گیا. اب میں جو بات کہنے جا رہا تھا وہ یہ تھی کہ چند سالوں پہلے ہم نے دیکھا بہت خرافات ہو رہی ہے, ایک جگہ ہم نے کہا منع ہے, انہوں نے فوراً اس کو ختم کر دیا, نہیں کریں گے. ہاں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا حسین کے روزے کی شکل بناؤ, ہر گھر میں بنا کر کے رکھو, یاد کے لیے اچھا, اپنے بچوں کو دکھاؤ کہ یہ مولا حسین کا روزہ ہے. ہم جیسے گنبد خضرا رکھتے ہیں اپنے گھروں میں, خانہ کعبہ رکھتے ہیں, امام حسین کا روزہ رکھنے میں کون سی دقت کی بات ہے؟ میں اتنا زیادہ مخالف نہیں ہوں ان چیزوں کا. رکھو, آپ پیتل کا بناتے بناؤ, تانبے کا بناتے بناؤ, سونے کا بناتے ہو بناؤ, اس میں حرج نہیں. ہم جس چیز کی مخالفت کرتے ہیں وہ خرافات و حرام کاریاں جس کو باہر سڑکوں پر کیا جاتا ہے, میں اس کا مخالف. خیر بات آئی, بند ہو گئی, لیکن ہوتا کیا تھا معلوم ہے, چند دنوں کے بعد دوسرا محرم آیا تو گھر والے کہتے ہیں کہ حضرت وہ تو بند ہیں لیکن بچے ویسے ہی ناچ رہے ہیں, ہاتھ ایسے لمبے کر کے خود پنجہ بن گئے ہیں اور ناچ رہے ہیں. تو میں اس چیز کو مثال میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بنی اسرائیل بچھڑے کی پوجا کرتے تھے, حکم آیا ان کے قتل کا, قتل بھی ہوئے, بچھڑا بھی مار دیا گیا, لیکن زمانے تک ان کے دلوں سے بچھڑے کی محبت گئی نہیں تھی. وہی ذکر آج کی آیت میں میں نے پڑھا ہے. اللہ فرماتا ہے ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات, پھر یہ بچڑے کو ایسا لے کر کے بیٹھے رہے جبکہ ان کے سامنے کھلی ہوئی نشانیاں تھیں. واشربوا في قلوبهم العجل, اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں ایسا لگتا ہے بچڑا پلا دیا گیا ہے, پی گئے ہیں بچڑے کو, اتنی محبت تھی, جبکہ روشن آیتیں اور دلیلیں دیکھی. تو خلاصہ یہ ہے میرے عزیزو, کہنے کا مطلب
کہ بعض چیزیں گمراہیاں ایسی ہیں جن کو چھوڑنے کے بعد بھی وہ کچوکے لگاتی رہتی ہیں، برے گناہ بھی ایسے ہیں جن کو چھوڑنے کے بعد وہ دوبارہ دماغ میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں. ان کاموں کو حتمی طور پر اپنے تصور میں بھی نہ آئے. اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھیں. اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم، من شر الشیطان الرجیم. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری مردود شیطان کی ان شرارتوں سے جو میرے دماغ میں ڈال رہا ہے. تو یہ اسی کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ پرانے راستے پر لے جانا چاہتا ہے، گمراہی کی طرف لانا چاہتا ہے. وہ خرابیاں جن کو تم چھوڑ کر کے آئے ہو یاد دلاتا ہے، ایک بار اور چلا جاؤ. اس کے لیے کثرت سے یہ پڑھا کریں. جب ایسا وسوسہ آئے کہیں اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم. آج ہی صبح گناہ سے توبہ کیا، سوچا کہ نہیں کروں گا یہ گناہ، لیکن رات ہوتے ہی پھر خیال آیا ایک بار اور کر لو. میں بتا رہا ہوں فوراً اس وقت یہ پڑھو اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم. اے اللہ میں تو چھوڑ چکا تھا شیطان مردود، پھر مجھے لا رہا ہے وسوسے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان کی شرارت. سمجھ گئے ہوں گے ماشاءاللہ، اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. محبت بھی کرتے ہیں آپ مفتی سلمان ندوی صاحب سے، ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں آپ روزانہ. سمجھ گئے ہوں گے اچھے طریقے سے. کھل کے بیان کس طریقے سے کیا جائے، کیا کھل کر کے بتایا جائے، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کہ. اور دیکھیے بہت سے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ بھئی اگر تعزیہ نہیں بنایا جائے گا تو ہمارے بچے کیسے پہچانیں گے امام حسین کو، کیسے پہچانیں گے امام حسن حسین کو. اس طرح کی بات کرتے نظر آتے ہیں. ارے بھائی دین پڑھاؤ، بچوں کو دین کیوں نہیں پڑھاتے؟ کیا تعزیہ بنایا جائے گا تبھی سمجھیں گے امام حسین کون ہے؟ ابھی جو میں نے ابھی بتایا، پچھلے سال میں نے ایک ویڈیو شوٹ کی تھی، میرے چینل پہ پڑی ہوئی، دیکھ لو آپ. تعزیہ یاد ہے، امام حسین یاد نہیں ہے ان کو. تعزیہ یاد ہے ان کو، یہ پتا ہے کہ ہمارے بھائی جان بنایا کرتے تھے، اب ہم اس لیے ہم تعزیہ کو بنا رہے ہیں. پچھلے سال کی ویڈیو پڑو ہوئی، 1 سال پرانی، میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں آپ. اور تو ان کو تعزیہ بنا رہے تھے، ان کو کچھ 4-5 لڑکے تھے، ان کو کسی کو کچھ نہیں پتا امام حسین کون ہے، امام حسین کے نانا جان کون ہے، امام حسین کی نانی کون ہے، امام حسین کی والدہ کون ہے، نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا تھا. اس طرح کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام حسین کو بھول جائیں گے لوگ. اس لیے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں مروجہ تعزیہ داری حرام ہے. اب پھر وہی والی بات آ جائے گی. مروجہ تعزیہ داری، ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ کوئی چیز کہ کھل کر کے بھی اس طرح سے، جیسے مفتی صاحب نے کہا بھی کہ پیالے، شراب تو چھڑوا دی لیکن وہ پیالے بھی ختم کروا دیے حضور نے ان سے جس میں شراب پیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو شراب کی یاد آیا کرتی تھی. اب اجازت تو ہے اس چیز کی، تعزیہ بنا کر کے ہو بہو امام حسین کا روزہ بنا کر کے رکھ سکتے ہیں گھر میں، اجازت ہے بے شک. لیکن اگر نہیں بھی رکھیں گے اگر بنا کر کے گھر کے اندر اپنے، تو گناہ گار نہیں ہیں. نماز چھوڑیں گے تب گناہ گار ہوں گے. امام حسین کو نہیں پہچانیں گے، نہیں جانیں گے تب تو گناہ گار ہوں گے. تعزیہ نہیں بنائیں گے تب گناہ گار نہیں ہوں گے. روڈوں پر شربت پلائیں گے، اچھی بات ہے، ثواب ہے، لیکن شربت پلا رہے ہیں روڈوں میں، چلو وہ تو سبیل کی بات ہے، محرم کی بات تو الگ ہٹ کے. ان دنوں میں بھی، گرمیوں میں بھی لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوپہری میں کھڑے ہو کر کے وہ پانی پلا رہے ہیں راستہ مسافروں کو، شربت پلا رہے ہیں، لیکن وہ نماز چھوڑ دے رہے ہیں ظہر کی، بھائی نماز چھوڑ دے رہے ہیں عصر کی. وہ تو ایسے شربت پلانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے نا. تو بڑا بھاری ٹوپی لگا کر کے بھائی آئیے بیٹھی جناب، شربت پیئے، رو کے پورا دوپہری نکال دی انہوں نے، پسینے میں نہا گئے، لیکن 10-15 منٹ 20 منٹ ظہر کی نماز کے لیے نہیں نکالتے ہیں وہ لوگ. پوری دوپہری نکال دیتے ہیں شربت پلانے کے لیے لوگوں کے لیے. دیکھ سمجھنے والی بات ہے، سمجھنے کی کوشش کریں. اور تعزیہ داری نہیں بنائیں گے تو گناہ نہیں ہے، تعزیہ داری بنا کر کے نہیں گھمائیں گے اگر تو گناہ نہیں ہے. لیکن نماز اگر چھوڑیں گے تعزیہ بنا کر کے، بے حیائی کی، بے پردگی ہوگی، تعزیہ بنا کر کے گھمائیں گے، تب یہ نہیں پوچھا جائے گا تعزیہ کیوں نہیں بنایا تھا، یہ پوچھا جائے گا نماز کیوں نہیں پڑھی تھی. امام حسین سے محبت تعزیہ بنانے کو نہیں کہتے ہیں، امام حسین سے محبت کو کہتے ہیں. تعزیہ اگر نہیں بنائیں گے، نہیں گھمائیں گے تو یہ نہیں پوچھا جائے گا میدان محشر میں. لہٰذا میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، گناہوں سے بچ کر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گمراہیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. پنجتن پاک کا صدقہ نصیب فرمائے. آقا کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.